حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران اور اسی طرح سورہ حدید اور دیگر سورتوں میں بیان کردہ ایک مضمون جس کے متعلق ایک آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، نیکیوں کی طرف سبقت اور جلدی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے تحت صحیح سماعت کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی ایک آیتیں اور کئی ایک احادیث طیبہ ہمیں اس بات پر ترغیب اور رغبت دلاتی ہیں کہ انسان غفلت اور سستی کا شکار رہتا ہے، خصوصاً نیکیوں کے مسئلے میں، جبکہ اسے چاہیے کہ جیسے ہی کسی اچھے کام کا موقع ملے اسے کر گزرے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ بسا اوقات کسی نیکی کا تذکرہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ہمارے ذہن میں فوراً اس کے کرنے کا ایک جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے پھر ہمیں دوسری سوچ اور فکر لاحق ہو جاتی ہے، اور جو پچھلا جذبہ تھا، نیکی کا ارادہ تھا، وہ کئی اور فکر اور جذبوں کے نیچے دب جاتا، اور اس طرح انسان کے ہاتھ سے وہ نیکی نکل جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو، ریس لگاؤ، جلدی کرو اللہ تبارک و تعالی سے بخشش لینے کے لیے، اس کی بخشش کی طرف بھاگو۔ اسی طرح اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ، جب جمعۃ المبارک کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو، نماز پڑھنے آنے میں جلدی کرو، تاخیر نہ کرو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد میں جلدی کرو۔ وذروا البیع، اور تم اگر خرید و فروخت کر رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، مال آ رہا ہے، دنیاوی منفعت آ رہی ہے، فرمایا اسے چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو۔ اسی آیت سے فقہی کتابوں میں یہ مسئلہ درج ہے کہ جب جمعۃ المبارک کی خصوصی اذان ہو جائے تو پھر آپ کا خرید و فروخت کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ اس سے آنے والا نفع مسلمان کو چاہیے کہ وہ صدقہ کر دے، کہ وہ کراہت کے ساتھ اس کے پاس آ رہا ہے، ناپسندیدگی کے ساتھ آ رہا ہے۔ حرام تو قرار نہیں دیا، لیکن ناپسندیدہ اور مکروہ قرار دیا کہ اذان جمعہ کے موقع پر آپ نماز کے لیے نہیں آ رہے اور
خرید و فروخت کے دیگر معمولات میں آپ مصروف ہیں۔ سورہ مومنون جو کہ 18ویں پارے کی سورت ہے، اس کا آغاز ہی یوں ہوتا ہے قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ پھر آگے اس کی صفات ہیں کہ جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرما لے۔ اسی کے اندر آگے چل کر ارشاد فرمایا ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین ہم بربہم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ایک اللہ عز و جل وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے۔ فرمایا والذین یؤتون ما آتوا قلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ جو انہیں عطا کیا گیا ہے وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، ان کے دل اللہ کے خوف والے ہیں، ڈرتے ہیں، خصوصی طور پہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں کیا ہوگا۔ فرمایا یہ جس میں بات ہو اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی ہیں وہ جو نیکیوں کی طرف جلدی کرتے ہیں۔ جو اپنے رب سے ڈرے گا وہ نیکی کی طرف جلدی کرے گا، جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھے گا وہ جلدی کر رہا ہوگا، جو کفر و شرک سے بچ رہا ہے وہ جلدی کر رہا ہے، جو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرتا ہے وہ جلدی کرتا ہے۔ مراد کہ جب موقع نیکی کا دستیاب ہو جائے اس میں جلدی کر لو۔ کیوں کہ یہ جو ہمارے دلوں میں ذہنوں میں خیال آتا ہے یہ بھی من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا یہ اللہ کا مہمان ہے۔ جیسے کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان کی مہمانی یہ ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی خاطر مدارت کی جائے تو وہ خوش ہو کر جائے گا، وہ دعائیں دے گا۔ یہ نیکیوں کا جذبہ بھی اللہ کی طرف سے مہمان ہے ہماری طرف، جو اس مہمان کی مہمانی کرے، میزبانی کرے، اس کا خیال رکھے، اس نیکی کو کر گزرے، تو پھر وہ نیکی بھی کل تمہیں اور ہمیں یاد رکھے گی، وہ خوش ہو کر جائے گی، وہ بار بار مہمان آئے گا۔ یعنی کہ وہ نیکی کا جذبہ۔ دنیا اور دنیاوی ذہن اور اس کی تعلیم کچھ اور ذہن دیتی ہے، اور دین کی تعلیم کچھ اور ذہن دیتی ہے۔ مثلا یہ مضمون کہ اگر ہم ایک جو دنیاوی مادی زندگی ہے، مٹیریل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کا رول یہ ہے کہ مال خرچ کرو گے تو کم ہوگا، لہذا مال جمع کرو، خرچ کم سے کم کرو، اور اسی بنیاد پہ
آل اولاد، اسی طرح غذاؤں اور دیگر چیزوں کے مسائل، منصوبہ بندی، اور ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ جہاں انسان توکل علی اللہ سے نکل جاتا ہے، بس وہ اسی پر دار و مدار کیے ہوئے، جبکہ ایک ہے روحانی یا دینی تعلیم یا ذہن یا فکر۔ وہ فکر یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تمہیں اور عطا فرما دے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالی سود کی آنے والی منفعت کو مٹا دے گا۔ حالانکہ سود یا انٹرسٹ بیس جو ہماری کیفیت ہے، ہم نے کسی کو قرض دیا، اس سے ہمارے پاس قرض کے ساتھ ساتھ پروفٹ بھی آ رہا ہے، 100 کے بجائے 150 آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اسے مٹا دوں گا۔ اور صدقہ کے اندر ہماری جیب سے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اسے بڑھا دوں گا، میں اسے بڑھا دوں گا۔ یربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھا دے گا، اضافہ کر دے گا۔ اس کی مثال کیا ہی حلال و حرام کی زبردست دی ہے کہ بکری ایک حلال جانور ہے، اس کے ہاں اولاد سال میں 1-2 ہوں گی، اور یہ کتا حرام جانور ہے، اس کے ہاں اولاد 12 ہو رہی ہے، لیکن اتنی کثرت کے آنے کے باوجود ان کی قلت اور کمی نظر آتی ہے۔ اگر اتنی کثرت سے، جتنی کثرت سے گائے بھینس بکریوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کتوں کو مارا جائے تو یہ تو ایک بھی نظر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال میں برکت رکھی ہے، یہ اسلامی فکر ہے۔ تو تم نیکیوں کی طرف سبقت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں خود مزید عطا فرما دے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، وہ پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 اعمال کی طرف جلدی کرو۔ 7، اور بعضوں نے کہا کہ ادھر اعمال 7 آنے سے پہلے جلدی کر لو، 7 باتوں کے آنے سے پہلے جلدی کر لو۔ فرمایا بادروا بالاعمال 7، تم اعمال کی طرف جلدی کر لو 7 چیزوں کی وجہ سے، 7 باتوں کے آنے سے پہلے جلدی کر لو، جو کرنا ہے کر گزرو۔ فرمایا هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم انتظار کر رہے ہو نیکی کرنے میں ایسی غربت کا جو تمہیں بھلا ڈالے گی؟ انسان کے پاس مال ہے، وہ غفلت میں ہے، وہ حج ادا نہیں کر رہا، وہ نیکی کا کام نہیں کر رہا، وہ آخرت کے لیے کوئی سرمایہ جمع نہیں کر رہا، اور وہ دنیا کے لیے ہی سرمایہ جمع کرتے چلا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ ذہن ہے ابھی تو ٹائم پڑا ہے، ابھی یہ کر لوں، وہ کر لوں، وہ کر لوں، وہ کر لوں، اس کے بعد نیکی کروں گا۔ پتہ چلا کہ وہ مال جو تھا اب آنا بند ہو گیا، اب جو مالداری تھی وہ کم ہو گئی، اور آہستہ آہستہ اس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہ قدرت کا کرشمہ ہے، تجربہ ہے۔ آپ سن لیں کہ جب آپ چھوٹے ہیں تو آپ کما نہیں رہے، تو آپ کی جیب میں اتنا ہی مل رہا ہے جتنا شام تک کا آپ خرچ کر لیں گے، ابا کے پاس سے خرچہ۔
جیسے جوان ہوئے تو اب کچھ پیسے آنا شروع ہوئے تو پھر ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی شروع ہوئیں. شادی شدہ ہو گئے, بال بچے دار ہو گئے, اور بڑھ گیا, کیونکہ آپ کے اوپر ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں. ایک عروج کا زمانہ آئے گا. پھر جب وہ بڑے ہو گئے, شادی شدہ ہو گئے, وہ اپنے ذمہ دار ہوئے, تو پھر آپ کے اور میرے ڈوبنے کا زمانہ شروع ہوا. ایک وقت آیا ریٹائر ہو گئے, اب جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے. اب یہ انتظار ہے کہ وہی بچپن کی طرح جس طرح ہمیں خرچہ ملتا تھا ابا کی طرف سے, اب مل جائے بیٹوں کی طرف سے, بیٹیوں کی طرف سے, بھائیوں کی طرف سے, گزر بسر ہو جائے. ہر چیز کا ایک آغاز, عروج اور پھر نزول, انتہا ہے. تو اس چیز کے جب عروج کا زمانہ ہے تو اسی موقع پہ جو نیکیاں کرنی ہے کر گزرو. حج کرنا ہے کر لو, صدقہ و زکوٰۃ کرنا ہے کر لو, کوئی نیکی کا کام کر گزرو, کوئی جنت میں اپنے لیے باغ بنا لو. کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرے گا یہ مشاہدہ ہے ہر عروج کو زوال کی طرف جانا ہے, اور پھر یہ سارے عہدے, منصب, جاب, پیسہ وہ آہستہ 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 نکل جاتا اور چلا جائے گا. اور آخر کے اندر جو کچھ کسی نے جوڑ کے بھی رکھا ہے تو جب جا رہا ہوگا پھر وہ خالی ہاتھ ہوگا. اب خیال گزرے گا کہ میں کچھ صدقہ کر دوں, پیسہ نکال دوں, تو پھر مشکل ہو جائے گی. پھر اور تجربہ اور چیزیں سامنے پیش نظر ہوں گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ, لوگو اللہ کی مغفرت کی طرف باقاعدہ مقابلہ کرو. سابقہ یسابق مسابقہ, عربی کے اندر باقاعدہ ریس لگانے کو کہتے ہیں جہاں ایک سے زائد لوگ موجود ہوں. ایک نیکی کر رہا ہو تو آپ اس سے آگے بڑھ کر, اور ہمارے بزرگوں نے کر کے دکھایا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا سامان لے آئے اور دل میں خیال کیے بیٹھے ہیں آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھوں گا. وہاں پہنچے تو پتہ چلا سارا سامان لے آئے. یا جناب میں کبھی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا. ریس ہو رہی ہے نیکی کے معاملے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی تعمیر کے لیے خود پتھر اٹھا رہے ہیں. صحابی پہنچ گئے, حضور آپ رکھیے میں اٹھا لیتا ہوں. فرمایا مجھے تم سے زیادہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے, تم دوسرا اٹھا کے لے آؤ, تم دوسرا اٹھا کے لے آؤ. اب ہماری جو کیفیت ہے وہ نیکی کی طرف تو ہے ہی نہیں. اب ہم ریورس گیئر میں چل رہے ہیں. اس نے کپڑے پہنے تو میں اس سے اچھے پہنوں گا, اس نے سواری لی ہے تو میں اس سے اچھی لوں گا, یہ ایسا ہے تو میں ایسا ہوں. اور اس طرح پھر خاندانی چپکلش بھی چل رہی ہیں, بچوں میں بھی شروع ہو رہی ہے. اور بسا اوقات ہم خود اس کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, دیکھو وہ ایسے تو تمہیں بھی ایسا ہونا ہے. لیکن کبھی ہم نیکیوں کے اعتبار سے موٹیویٹ نہیں کر رہے, ذہن نہیں دے رہے. دیکھو وہ بچہ اگر یہ نیکی کر رہا ہے تو بیٹے تم بھی کر سکتے ہو, اگر وہ یہ کام کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اس نیکی کی طرف, اس بہتری کی طرف ہمارا ذہن یا ہماری ذہن سازی موجود نہیں ہے, موجود نہیں ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو پیش کرنے کی ہیں. احادیث طیبہ میں مزید سماعت فرمائیے. ارشاد فرمایا کہ دعا مانگا کرو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور غربت و افلاس سے. جو کچھ ہے اسے غنیمت سمجھو,
بسا اوقات انسان جب فقر و فاقہ کے میں گرتا ہے تو پھر اس کا فقر اسے کفر کی طرف لے جاتا ہے، اور اس فقر کا فائدہ کافر مشنری قسم کے جو لوگ ہیں، ان کی مشنری جو تنظیمیں ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ وہ اپنے ذہن کو، اپنے فکر کو، اپنی سوچ کو پیسوں کے ذریعے منتقل کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کہیں پہ قحط آ گیا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کافر مشنری تنظیمیں وہ وہاں پہنچیں گی، لوگوں کو اناج دیں گی، سب کچھ دیں گی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنا لٹریچر بھی فراہم کریں گے۔ قادیانی گروپ کام کرے گا، آپ کو بظاہر لگے گا یہ بڑے فلاحی لوگ ہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ اپنا لٹریچر بھی دے رہے ہوں گے، اور انسان ان کو دیکھ کر، ان کی ظاہری شکل کو دیکھ کر، ان کے ظاہری مال کو دیکھ کر پھر ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، یار مسلمانوں سے اچھے تو یہ کافر ہی ہیں، مسلمانوں سے اچھے تو یہ بد مذہب ہی ہیں۔ تو پھر بس وہیں سے اس کے گمراہی اور کفر کا دروازہ کھل کر وہ کفر کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہ میں تجھ سے کفر سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور فقر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ ایک حدیث میں فرمایا کاد الفقر ان یکون الکفر، فقر کفر کے قریب ہے۔ بسا اوقات وہ اس طرح تو مبتلا نہیں ہوتا، لیکن وہ جب آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ فرمایا کیا تم انتظار کر رہے ہو نیکی کرنے میں اس فقر کا جو تمہیں بھلا کر رکھ دے گی؟ تھے کوئی صاحب، ختم ہو گئے، لہذا اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے لیے نیکیاں کر لو، جنت کے لیے دوڑ لگاؤ، ریس لگاؤ۔ فرمایا او غنن متغین، کیا تم نیکیاں کرنے سے رکے ہوئے ہو تو کیا انتظار کر رہے ہو اس مالداری کا جو تمہیں سرکش بنا دے؟ بسا اوقات مالداری غریبوں سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ شراب خانے کون چلاتا ہے؟ رشوت ستانی کون کر رہا ہے؟ سود پر سود کون کھا رہا ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے وہی کھا رہا ہے۔ اسی طرح نہ جانے کتنی ہی بے حیائی کی باتیں کام مال کرواتا ہے۔ ظلم ظالم کون ہوتا ہے؟ مالدار شخص دوسروں پر زیادہ ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ مال برا نہیں، لیکن مال کے ساتھ آنے والی آزمائشیں زیادہ بری ہیں۔ مالدار تو ہمارے بزرگ تھے، حضرت عثمان غنی تھے، آج تک غنی کہا جاتا ہے انہیں، لیکن ان کے مال نے انہیں نقصان نہ پہنچایا، بلکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو حضور اپنی جھولی میں ان کے دیے ہوئے وہ سکے، دینار، اشرفیاں الٹ پلٹ فرما کے کہتے ہیں عثمان تمہیں جنت مبارک ہو، عثمان تمہیں جنت مبارک ہو، آج کے بعد تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ انہیں بشارت مل رہی ہے، آج تک ان کا صدقہ اور خیرات چل رہا ہے، ان کے مال نے انہیں بگاڑا نہیں۔ تو مال بیسیکلی خود خراب نہیں، لیکن اس کے ساتھ آنے والی آزمائشیں بہت ہیں، لہٰذا حضور فرما رہے ہیں کہ تم نیکی کر لو۔ کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ وہ مالداری آئے جو تمہیں سرکش بنا دے؟ فرمایا او مردن مفسدن، کیا تم اس مرض کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں تباہ کر کے رکھ دے، تمہیں فاسد کر دے؟ جب جوڑ جوڑ دکھیں پھر تم کیا حج کر سکو گے؟ جب تم اٹھ بیٹھنا مشکل ہو جائے، جب تمہارا اللہ اکبر کہہ کر حاضر ہونا مشکل ہو جائے، کیا تم اس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ اس سے قبل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اس سے قبل۔ آج دیکھیے نہ جانے کس قدر بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، علامان والحفیظ۔
ایک ختم نہیں ہوتی، کوئی نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. آئے روز اخبار میں یہ نیا ویریئنٹ آ گیا اس جرثومے کا، اس کا یہ نئی شکل آ گئی، کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے. بخار بھی ایسا شدید ہے کہ انسان کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا. آپ اندازہ کریں، ایسے ایسے تو بخار چل رہا ہے. اللہ کی آزمائش ہے. کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ اس سے پہلے حاضر ہو جاؤ. او حرمن مفندن، کیا تم اس بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں ہلا کر رکھ دے؟ اس بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو؟ جوانی میں رب کی بارگاہ کی طرف آؤ، جوانی میں آؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ فرعون کے مقابلے میں جوانوں نے دیا تھا. بوڑھے بوڑھے جو زیادہ بال بچے والے ہیں وہ فکر اور سوچ میں زیادہ مبتلا رہے، لیکن ان جوانوں نے حضرت موسیٰ کا ساتھ دیا. ہم فرعون کے خلاف آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جوانوں، جب تک طاقت ہے جسم میں تو رب کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہو جاؤ. آج جوان اپنی جوانی کو خراب کر رہا ہے اور کوئی کونسلنگ کرنے والا نہیں قوم کی، کوئی انہیں صحیح راہ بتانے والا نہیں. ہر ایک بس ایک ہی کونسلنگ کر رہا ہے، کس طرح مال کمانا ہے، کس طرح سسٹم چلانا ہے. لیکن ایک فکر، تعمیری فکر، ایک نوجوان کو اچھا مسلمان بنانے کی فکر آج بظاہر کہیں نظر نہیں آ رہی. اسکولوں کالجوں میں ہم ہزاروں لاکھوں روپے جمع کرا رہے ہیں، لیکن کسی ایک تعمیری فکر کے نتیجے میں کہیں پر اس طرح کی کوئی بات ہو کہ ایک اچھا معاشرہ انہوں نے پیدا کر دیا، ایک بہترین جماعت تیار کر دی، نہیں ہے. بلکہ کئی منفی صورتیں بھی نظر آتی ہیں. لیکن 100% نہیں کہہ سکتے آپ. تعلیمی ادارے ہیں، کچھ نہ کچھ تو مل رہا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ اس حوالے سے ہم خالی ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں. مزید فرمایا، کیا تم موت کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں اچانک آ جائے؟ تم اس اچانک موت کا انتظار کر رہے ہو، اس سے پہلے نیکیاں کیوں نہیں کرتے؟ کئی جوانوں کے ہمارے کئی منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، وہ گا ہو گیا. فرمایا، یا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ یاد رکھو، دجال غائب چیزوں میں سب سے بدترین چیز ہے جس کا لوگ انتظار کریں گے. آج لوگ قیامت کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہے ہیں، یہ دجال کے بارے میں معلومات. ابے بھائی، اس کو چھوڑو. حضور تو اس سے پناہ مانگتے تھے. اپنے عمل اور کردار کی طرف فکر کرو، اس کو دیکھیں گے وہ کیا کہہ رہا ہے. اس کو چھوڑو، وہ وقت بہت خطرناک ہوگا. اس وقت سے پہلے حضور نے فرمایا اپنے اعمال کو سیدھا کر لو، اپنے کردار اور رویوں کو درست کرو. اور فرمایا، کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ قیامت تو انتہائی دہشت ناک ہوگی اور کڑوی ہوگی، لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے. انسان جوان اس لمحے کے اندر اس کی سختی کے وجہ سے بوڑھا ہو جائے گا، اس کے بال سفید ہو جائیں گے. الغرض بہت ساری علامات قیامت بیان کی گئی ہیں. اس حدیث کے اندر ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے، برے وقت کا انتظار نہ کرو، جو دستیاب ہے اس میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.